امریکی صدر چین کے دورے پر تھے. یہ بہت امپورٹنٹ دورہ تھا, اسے اس طرح سے دیکھا جا رہا تھا, اور خاص طور پہ ایران امریکہ تنازع کے بھی بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں اس پہ بات ہو رہی تھی. تو یہ بتائیے کہ اب جب مکمل ہو چکا دورہ تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ایران امریکہ جو تنازع ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا اس دورے کا؟ جی بہت شکریہ فاروق صاحب. دیکھیے ہم آف کورس اس وقت دنیا کی تمام توجہ جو ہے ایران اور امریکہ تنازع پہ ہے, دیر فور ہم اس معاملے کو بالکل اسی نیرو لینس سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میری آپ کی اجازت سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دورہ تھا اس کا جو ایجنڈا تھا وہ بہت وائڈ رینجنگ تھا. اس میں آف کورس ایران اور امریکہ تنازع بھی ایک اس کا حصہ تھا, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں ایک گلوبل جیو پالیٹکس کے تناظر میں تو میری نظر میں یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہے. آف کورس ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو بھی سپر پاورز رہی ہیں جیسے کہ یو ایس ایس آر آپ جانتے ہیں اور امریکہ, ان کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی وہ ہمیشہ کانفرنٹیشنل تھی, یعنی آپس میں ان کی ایک تصادم رہتا تھا. اب ان کو یہ ادراک ہو چکا ہے, امریکہ کو بھی اور چائنا کو بھی. کچھ عرصے پہلے تک ایون امریکہ میں ایک پالیسی تھی جس کو کہا جاتا تھا چائنا کنٹینمنٹ پالیسی, یعنی وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے تھے, اپنے برابر نہیں آنے دینا چاہتے تھے. لیکن اب اس چیز کا ادراک ہے کہ چائنا خود ایک سپر پاور بن چکا ہے, اور اب ان کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے, جو ہمارے تعلقات ہیں, یہ کانفرنٹیشنل نہیں بلکہ کولیبوریٹو ہونے چاہیے. آپس میں اشتراک کی بات ہو رہی ہے کہ ہم آپس میں کچھ معاملوں میں کمپیٹ کریں گے دنیا کے گلوبل سٹیج پر. دونوں ابھرتی ہوئی ایک اسٹیبلش طاقت ہے, دوسری بھی طاقت بن چکی ہے, تو obviously آپس میں تصادم نہیں کریں گے, وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گے, ہیلتھی کمپٹیشن کریں گے, لیکن ایک طرح سے مینج کر کے اس گلوبل جیو پالیٹکس کو, اکانومی کو لے کر چلیں گے. کیونکہ اگر ان کے درمیان تصادم ہوتا ہے جیسے ماضی میں ہوتا تھا یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان, تو دنیا کے لیے وہ صحیح نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے اس کو ایک اچھی پیش رفت سمجھتا ہوں. لیکن اب آپ اس کو تناظر میں اگر دیکھتے ہیں اب اس ایران اور امریکہ تنازع پہ, تو ڈیفینیٹلی ایون نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ the agenda was wide ranging لیکن the shadow of war was looming over it. تو آف کورس دنیا یہ سمجھ رہی تھی, امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید یہاں سے کوئی اس کا حل نکلے گا. لیکن میں جہاں مجھے موقع ملا, میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیے یقیناً چائنا کا ایک لیوریج ضرور ہے ایران کے اوپر, بیکاز ایران سے چائنا بہت ساری اپنی انرجی نیڈز لیتا ہے, ان کو ٹریڈ پارٹنر بھی ہیں, ان کا لیوریج ہے بہت اس کے اوپر. تو ہو سکتا ہے وہ اس کو کسی حد تک کنونس کر پائیں کہ وہ اپنا ہرمز کو کھولے اور کچھ فلیکسیبلٹی کا اظہار کرے. میری انفارمیشن جہاں تک ہے اس کے مطابق چائنا نے اپنی لیوریج کو استعمال کیا ہے, لیکن پبلکلی امریکہ بھی یہ نہیں کہنا چاہے گا, بیکاز امریکن پریزیڈنٹ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کو یوں دیکھے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے چائنا کی مدد لے رہے ہیں. وہ خود کو ایک اسٹرانگ اور یعنی دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کا صدر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو اس دورے کو 2 مہینے پوسٹ پون بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مسئلے کا حل کرنے کے بعد ایک فاتح پریزیڈنٹ کے طور پر وہاں پہ جائیں. تو وہ ڈائریکٹلی پبلکلی نہیں کہیں گے کہ چائنا سے ہم نے کوئی ہیلپ مانگی ہے, نہ ہی وہ شاید چائنا بھی کہے. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس حوالے سے چائنا نے بھی اپنا ویٹ ضرور ڈالا ہوگا, بیکاز آبنائے ہرمز کا بند رہنا چائنا کے حق میں بھی نہیں ہے.